عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا تے دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے لو دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا اے جان دینے جدو لوکی مدینے نو کدے سانو وی آکھا کا دربار وکا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه خصمان اختصموا في ربهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست آپ آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صلات کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محترم سامعین کرام، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم سنت کے اعتکاف کا بھی ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ نویت سنت الاعتکاف، اگر کسی کو عربی میں نہ آتی ہو یا پھر وہ نہیں جانتا تو فقط وہ یہ کر سکتا ہے کہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ
یہ ارادہ کر لے کہ میں مسجد میں جب تک رہوں گا اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہوں گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا، سحری، افطاری، سونا اور پھر اس کے بعد دم کیا ہوا پانی پینا بھی یہ جائز نہیں۔ یہ سب کام جائز تب ہو جائیں گے جب ہم اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لا علمی میں باہر سے آئے، بیٹھ کے محفل میں شرکت کی، جیسے ہی لنگر کا اہتمام ہوا تو ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا، حالانکہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ مسجدیں فقط اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بنائی گئی، تو اس کو کھانے پینے کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر کبھی ہم مسجد میں بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں تو ہمیں اس نیت کے ساتھ کھانا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ جو پانی کا قطرہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، یہ میں اس لیے پی رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو طاقت ملے، جتنی طاقت ملے گی میں اتنی طاقت لگا کے تیری عبادت کثرت کے ساتھ کروں۔ اس نیت کے ساتھ لقمہ کھانا چاہیے۔ جب کبھی بھی رزق حلال کھانے کا موقع ملے، کھانے کا یا پینے کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے کہ جب کوئی کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، جب کبھی پیتا ہے تو اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ نے تو فرمایا بھی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، واشکروا لی ولا تکفرون، میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہوں جو تمہارے مقدروں میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جناب اگر ہر بندے کو اس کے مقدر کا ہی ملتا ہے تو دعا مانگ کے بندہ کیا کرتا ہے، دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے ہو سکتا ہے رب نے تیرے مقدروں میں لکھا ہی تب ہو کہ جب تو دعا مانگے گا رب تجھے تب ہی عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کھاتے پیتے، جب بھی اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں آپ رب سے دعا مانگنا نہ ترک کریں۔ انشاءاللہ الکریم میرے رب نے چاہا تو دونوں جہانوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا ہوں گی۔ اور یاد رکھیں ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے۔ حضور کے بارے میں ایک شخص آیا، حضور نے فرمایا، حدیث پاک میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کی چوزے کی مانند اس کی جسم کی جسمانیت تھی، یعنی اتنا کمزور دبلا پتلا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا ذرا یہ بتا کہ تو نے کیا اللہ سے کچھ آرزو تو نہیں کی، کچھ سوال تو نہیں کیا، کچھ تمنا تو نہیں کی؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فقط اللہ سے ایک چیز کا سوال کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ حضور میں نے عرض کی کہ یا اللہ پاک آخرت کا معاملہ بڑا ہی سخت تر ہے، آخرت کا معاملہ بڑا ہی سخت تر ہے، بے شک میں گناہگار، سیاہکار، پاپی ہوں، نافرمان ہوں، یا اللہ تو آخرت کی جتنے عذابات ہیں مجھے دنیا میں ہی دے دے، کیونکہ دنیا کی سزا کم ہوتی ہے، آخرت میری صاف ہو جائے، وہاں پر میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، وہاں پر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، وہاں پر تو میں 1 کروڑ میں حصے کے اندر بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو یا اللہ آخرت کے عذاب کو بھی دنیا میں ہی دے دے، آخرت کی مشکلات کو بھی دنیا میں دے دے۔ بظاہر تو بڑی اچھی بات، ہم بھی کہتے ہیں یار بڑا اچھا سودا اس بندے نے کر لیا کہ دنیا میں اس نے ساری سزائیں کاٹ لی، اب آخرت اس کی صاف ہوگی، مرتے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس بات سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، اور کیسی آیت ہے سبحان اللہ۔ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دلوں کو چین آ جاتا ہے، لیکن ان کو ہوتا ہے جن کو اس کا ترجمہ پتہ ہوتا ہے، اب جیسے ہی سنیں گے نا آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ خدا تو نے یہ کیوں رب سے کہا کہ یا اللہ آخرت کے عذاب بھی دنیا میں دے دے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، تو بھی رب سے یہ دعا مانگتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یا اللہ تو دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما دے تو آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما۔ بھیا دنیا میں ذلیل ہونے تھوڑی آئیں، دنیا میں رسوا ہونے لیے تھوڑی آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، تو جو مالک اتنی رحمتوں والا ہے، تو جو مالک تمہاری آخرت کو صاف کر سکتا ہے تمہاری دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو صاف نہیں کر سکتا؟
تمہاری مشکلات کو صاف نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت سوال کرنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے۔ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کی وفات کے بعد اللہ کے حضور حاضر کیے گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھے کیا لے کر آیا ہے؟ اے مالک، جب بادشاہوں کی چوکھٹ پر آیا جاتا ہے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کیا لے کر آیا ہے، بادشاہ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا لینے آیا ہے؟ یا اللہ میں لایا تو کچھ نہیں ہوں، فقط تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے! ہمیں سوال کرنا چاہیے، سوال علم کی چابی ہے۔ جب بندہ سوال کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر علم کے دروازے کھولتا ہی رہتا ہے، اور علم جب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں ایک عالم اور ایک عابد، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک عابد رات کے 12 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ ایک عالم رات بھر سوتا ہے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ بس فرمایا اس عابد کی ساری رات کی عبادت جتنی اس نے عبادت کی ہے اس سے بڑھ کر اجر و ثواب اللہ عالم کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، شیطان نے ایک مرتبہ کہا، اس کے ساتھ کسی نے پوچھا کہ تم عالم کو بہکاتے رہتے ہو اور جو عبادت گزار ہے اس کو بہکاتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے میں اس کے پاس تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ اب اس کے پاس شیطان لے کر گیا اور کہنے لگا اے بندے ذرا بتا، یہ سوئی ہے، یہ سوئی کے پیچھے جو سوراخ ہے، چھوٹا سا بریک سا سوراخ ہے، ذرا بتا کہ اگر اللہ چاہے تو کیا اس سوراخ میں سے پورے کے پورے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ پورے کے پورے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ وہ بندہ عبادت کرنے والا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ اتنا چھوٹا سا سوراخ اور اتنا بڑا اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ بس ختم ہو گیا، واپس آ گیا۔ عالم دوڑتا ہوا جلدی نماز فجر کے لیے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، نماز فجر کا ٹائم تھا۔ شیطان نے ان کو روکا اور کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے، کہا جلدی پوچھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ کہا کہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو سوئی ہے، سوئی کے پیچھے چھوٹا سا سوراخ ہے، اگر اللہ چاہے تو اس سوراخ میں سے پورے کے پورے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ عالم تھا، علم جاننے والا تھا، کہنے لگا اور نادان شخص، تو اس سوراخ کی بات کرتا ہے اور اونٹ کی بات کرتا ہے؟ اگر میرا مالک چاہے تو اس سے بھی چھوٹے سوراخ سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے، پوری کائنات کو گزار سکتا ہے۔ علم نے اس کو بچا لیا۔ تو علم انسان کو بچاتا ہے، اگر علم نہ ہونا تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے، اگر وہ 60 سال بھی نمازیں پڑھتا رہے 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرتا رہے، مجھے بتائیں اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں بھائی؟ تم نے طریقہ سیکھا ہی نہیں، کمانے کا طریقہ تم نے سیکھ لیا۔ تم نے کہا تھا کہ جناب میں نے اگر معاشرے میں جینا ہے تو پیسہ کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ تو جب تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے محنت مشقت بے حد ضروری ہے، تو اسی طرح آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم کی کتنی فضیلت ہے پتہ؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، یا رسول اللہ وہ فلاں شخص آپ کے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی زندگی کی صرف چند ساعتیں رہ گئی ہیں، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کو اطلاع کر دیں کہ اس کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، چند منٹ یا چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کی زندگی کے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر اس نے چلے جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا کہ اس طرح ابھی مجھے وحی نازل ہوئی ہے، تو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا، ہوئے میں نے تو ابھی فلاں بندے سے بھی پیسے لینے، ہوئے میری اتنی جائیداد اتنی پراپرٹی ہے، میں نے کس کے نام پر لگانی، ہوئے مجھے ٹینشن پڑ جائے گی، کتنی لمبی امیدیں۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے، حضور پر جان نچھاور کرنے والے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار کو میں نہیں جانتا، بیوی بچوں کو نہیں جانتا، یا رسول اللہ آپ فرمائیں اس وقت میرے لیے سب سے بہتر عمل کون، سب سے بہتر عمل کون سا؟ مجھے بتائیں اس وقت جو حضور نے عمل بتایا ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور چاہتے تو یہ کہتے کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو، حضور چاہتے تو یہ کہتے جاؤ اللہ کا ذکر کرو، حضور چاہتے تو یہ کہتے جاؤ صدقہ خیرات کرو، حضور فرماتے تو یہ کہتے جاؤ حج طواف کر لو، جا کے عمرہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ نہ حضور نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، حضور ارشاد فرمایا جاؤ اس مجلس میں بیٹھ جاؤ جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے،
دین کی باتیں ہو رہی، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا تم اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ. وہ بندے، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابی رسول اس مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. ابھی جا کے بیٹھتے ہی ہیں، ابھی 2 سے 3 منٹ گزرتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. خواب میں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کس طرح جنت میں پہنچ گئے؟ کہا کہ محبوب کا آخری عمل ہی کام آ گیا، آخری بات ہی حضور کی کام آ گئی. حضور نے جو ارشاد فرمایا میں علم دین کی مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ نے آگے پیچھے نہیں پوچھا کہ کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. اللہ نے کچھ نہیں پوچھا، بس یہ پوچھا کہ میرے محبوب کی بات تو نے مان لی؟ ہاں یا اللہ، جب میں نے اپنے محبوب کی بات مان لی، اللہ نے فرمایا جا تو نے میرے محبوب کی بات مان لی، میں تیری بات مان کے تجھے جنت میں داخل کروا دوں. کیا بات ہے. تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے، علم دین کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. لیکن کیا کریں، ہم بڑے مصروف بنتے ہیں، بڑے مصروف ہو گئے. ہم اپنے آپ کو بڑا ہی مصروف کر لیا، بہت زیادہ مصروف کر لیا ہے. اور ایسا مصروف کہ چوک میں 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ آدھا گھنٹہ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. سینما ہال میں جانے کے لیے 2 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں. کوئی ہمیں کہہ دے نا بھائی آدھے گھنٹے کے لیے مجلس میں جانا ہے، جا کر کے درس و بیان سننا ہے، حضرت صاحب آپ کو کیا بتائیں، میں بہت مصروف ہوں آج تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. ہاں پھر کبھی چلوں گا میں آپ کے ساتھ، پھر کبھی آپ کے ساتھ چلوں گا. میرے محترم سامنے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ مجھ پر جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، قیامت والے دن اللہ اتنا ہی زیادہ میرا قرب اس بندے کو عطا فرما دیتا. اب مجھے بتائیں کوئی اعلیٰ شخصیت ہو، اگر بندے کو ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے، بندہ کہے گا یار ساری مال و دولت کی جائیداد ساری ایک طرف، لیکن جو اللہ نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی نا، یہ سب سے بڑھ کر، یہ سب سے بڑھ کر. تو جس کو محبوب کائنات، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اب کبھی سوچیں، کبھی تصور باندھیں کہ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیوں کیا؟ اپنے محبوب کی محبت کے لیے پیدا کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، یہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. نا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب، پہلے یہ آپ کی محبت کا پٹا، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر جب میری بارگاہ میں آئیں گے تب میں بھی ان سے محبت کرنے والا ہوں. پہلے شرط یہ ہے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی، آقا سے پیار کرنا پڑے گا، آقا سے عشق کرنے پر. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. اور کیا خوب کسی نے کہا تھا، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی دور ہے. دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی دور ہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اس اہتمام شوق میں سجدے کروں مدار، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے. اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن پہ گیسوئے جانا کی بول رہے. کیا بات ہے. وہ عاشق اکبر، وہ عاشق رسول، یہی تمنا ہوتی ہے کہ قیامت والے دن بس حضور کا قرب نصیب ہو جائے. اور جو حضور کے زیادہ قریب ہو گیا، وہ پنجابی کا شاعر اکثر بات بولا کرتا ہوں کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدو نامہ اعمال پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو منہ تھائیں بولیا بول ہوئے. اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا، لکھ عمل تڑگڑی تول ہوئے. اور اندے کولو بھی رب نے کی حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول. اندے کولو رب نے کی حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. ارے یاد رکھیں، اچھے لوگ ہمیشہ اپنے پاس اچھوں کو ہی بٹھایا کرتے ہیں، اچھوں کو بٹھایا کرتے ہیں. حضور سے بڑھ کر کوئی اچھا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی اچھا ہے؟ نہیں ہے نا. تو حضور اپنے پاس بھی ان کو بٹھائیں گے جو اچھے لوگ ہوں گے. تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے علم دین حاصل کریں. اب دیکھیں نا، آج ہے 18 رمضان مبارک. کیا ہے جی؟ عنقریب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا، عنقریب ماہ رمضان کی برکتیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں.
عنقریب یہ گھڑیاں ہم سے چھوٹنے والی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اور آپ ماہ رمضان کی خوشیاں پہلے منا رہے تھے، جی جناب خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، کیوں؟ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ جی مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ ماہ رمضان آتا گیا اور دن گزرتے ہی چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 18 دن اس کے گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ اور ایسا ہی ہونا ہے، 12 دن بھی گزر جانے، 12 دن بھی گزر جانے اور پتہ کسی کو بھی نہیں لگنا۔ لیکن یاد رکھیں ان 12 دنوں کے اندر جو بقیہ رہ گئے ہیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو وہ بندہ کامیاب ہو۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کس کو کامیاب؟ وہ بندہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ بندہ کامیاب، جو بندہ بڑا عہدیدار ہے وہ بندہ کامیاب، جو بڑا بزنس مین ہے، بڑی اچھی اس کی شخصیت ہے، بڑا اچھا اس کا ٹور چلنا پھرنا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ نہ، کامیابی کا معیار سننا ہے تو حضور کی بارگاہ میں چلو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہترین شخص کا تعین حضور نے خود ارشاد فرما دیا، حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم بہترین شخص بننا چاہتے ہو تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ لیکن ہم نے ان 18 دنوں میں کہاں سمجھنے کی کوشش کی؟ کہاں پر ہم نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، میرے ایسے نمازی بھی ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے بتایا بڑی خوشی کہ الحمدللہ ماہ رمضان کے 18 روزے گزر چکے ہیں اور میرے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 7 قرآن پاک کی تلاوت بھی کر چکا ہوں، 7 قرآن پاک پڑھ چکا، 7 قرآن پاک پڑھ چکے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یار، کتنے خوش نصیب۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں نے قرآن کی کتنی تلاوت، 18 دن گزر گئے یار، کم از کم میں نے 18 سپارے بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اور 18 پارے تو دور کی بات، میرے محبوب نے فرمایا تھا دن کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو، اللہ تمہارے دن کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میں نے 18 دن کے اندر کیا 18 دفعہ سورہ یاسین بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں اپنے ہاتھ پر ذرا غور کروں کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا سورہ واقعہ پڑھ کے رات کو سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فاقے سے محفوظ کر دے گا۔ میں نے کتنے مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ، مجھے تو یہ بھی پتا بھی نہیں کہ سورہ واقعہ آتی کون سے سپارے، کون سے سپارے، میں تو نام ہی سن رہا ہوں کہ کون سے سپارے میں آتی۔ ایسے بھی شخصیت، ایسے بھی لوگ ہیں نہ نہیں قرآن پڑھنا آتا، یار قرآن پاک کو کھول تو سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دوسری کتابیں ہوں گی جن کو صرف پڑھنے کا ثواب ملتا ہوگا، لیکن یہ واحد ایسی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے قرآن پاک، کہ اس کی تلاوت کرو گے رب تمہیں پھر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کو پکڑو گے تب پھر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کو کھول کے دیکھو گے رب تمہیں پھر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے۔ اور کیا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن کو اگر تم آنکھوں کے ذریعے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، اور اگر دماغ کے ذریعے دیکھو گے تو پھر تمہیں علم نظر آئے گا، اور اگر دل سے دیکھو گے تو تمہیں محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے کبھی اس کی تلاوت کرنی نصیب ہو گئی تو تمہیں رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے، علم حاصل کرنے، علم کی جستجو میں گزرنا چاہیے، گزرنا راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جو بندہ علم کی جستجو میں گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، فقط ایک قدم ہی اٹھاتا ہے، اللہ پاک کے نورانی فرشتے ہمارے گندے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جو علم کی جستجو میں نکلتا ہے 1000 مچھلیاں سمندر کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، چونٹیاں اس کے بلوں کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور 1000 جنازہ پڑھنے سے بہتر ہے جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوا جو علم دین حاصل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ تو میرے محترم سامعین کرام، اب آج 18 رمضان المبارک ہے، کل کا دن گزرا ہے جنگ بدر۔ آپ نے سب نے سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جنگ بدر کیا ایک منظر تھا، کیا ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 313 صحابہ کرام، اور حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، یاد رکھیں حضور جنگ کی نیت کر کے نہیں نکلے، جنگ کی نیت کر کے نہیں نکلے تھے، فقط حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ
ہم نے دیکھا ہے کہ کفار مکہ ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے مال تجارت کو لوٹ لیتے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے مدینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم بھی ان کو ذرا سبق سکھائیں۔ ابو سفیان وہ سارے کفار مکہ کے نا سامان کو لے کر نا تجارتی سامان کو مدینے سے گزر رہے تھے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج ہم نے بھی ان کو روکنا، آج ہم نے بھی ان کو روکنا ہے، بتلانا ہے کہ یہ جو کام تم کرتے ہو یہ اچھا کام نہیں، کسی کا حق مار دیتے ہو یہ کام اچھا نہیں۔ اور جناب لوگوں کا خون پسینہ تم نے سکھو کر، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہٹا کر، اور تم نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کر بڑی بڑی کوٹھیاں تیار کر لی، اور اوپر لکھوا دیا جی ماشاءاللہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور نہیں تیرے رب کا فضل نہیں، یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے، اور تم سے تو اس کا بوجھ ہی اٹھایا نہیں جانا۔ جس بڑے بڑے گھر کو تم بنا کر بیٹھے ہوئے ہو نا، تم ایک مرتبہ اس کے نیچے آ جاؤ، ایک چھوٹا سا جھٹکا لگنا ہے اور یہ سارے مقام تمہارے اوپر آ جانا اور تم نے ہلاک ہونا۔ کیا ہوگا میرے محترم سامنے کا؟ اس لیے وہ کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تھوڑا کھا لو تو کیا کھا لو، تھوڑا کھا لو تو ستھرا کھا لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی مال و دولت نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی مال کما کر اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ غربت جو ہے کفر تک لے جا جاتی ہے، کفر تک بندہ چلا جاتا ہے اگر بندہ غریب ہو۔ کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے غریب کیا کر رہے ہوتے ہیں، رات میں نظر نہیں آتا، معذرت استغفر، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب نے بس میں ہی نظر نہیں آتا باقی سارے نظر آتے ہو۔ اللہ معاف کرے گی، کیسے جملے تم بول رہا ہے یار، کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ وہ مالک جو سب کو دیکھ رہا ہے تیری طرف دے رہا ہے۔ ارے جو مالک پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، کیا تجھے نہیں پہنچا سکتا؟ ارے ہو سکتا ہے تیرے لیے بہتری ہو اس کے اندر، ہو سکتا ہے رب نے تجھے تھوڑا مال دے کر تجھے آزمایا ہو۔ سنو، جن کے پاس مال کم ہے خوشی کا اظہار کیا کرو، دکھ کا اظہار نہ کیا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مال کم عطا فرمایا، کیا کیا؟ تھوڑا مال عطا فرما دیا، اور وہ بندہ راضی رہا، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ چلے پا، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، مجھے تو جو کچھ عطا کرے گا میں اس پر راضی رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے گئے کم مال پر راضی ہو جاتا ہے نا، قیامت والے دن آئے گا نا، اللہ بھی اس کے کم عملوں پر راضی ہو کر اس کو جنت کا تحفہ عطا کرے۔ کیا خوشخبری ہونی چاہیے اس میں، اور اس سے بڑا پروٹوکول کیا حضور ارشاد فرما رہے ہیں امیروں کے مقابلے میں؟ فرمایا جب قیامت والے دن امیر آئیں گے نا تو ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، ویٹنگ لائن میں ڈال دیا جائے گا، کدھر جناب کھڑے ہو جاؤ، اور غریبوں کو کہا جائے گا ادھر سے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، 500 سال پہلے۔ کہنا آسان لیکن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ہمیں غربت کا رونا نہیں ہونا چاہیے۔ رب نے جتنا دے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، رب نے چاہا تو اللہ اور بھی زیادہ عطا فرمائے گی۔ جنگ بدر حضور نے سفر شروع کیا، شورٹ بتا رہا ہوں، اگر آپ تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہو تو میرے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مکمل اس پر تحریر شدہ بک ہے، رسالہ بھی ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ اور جنگ بدر کی فضیلت، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم ارشاد، اب جا رہے ہیں، سفر کیا تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، مسلمان میرے پاس آ رہے ہیں مجھے روکنے کے لیے۔ اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے پاس ایک غلام تھا، اس کو کہہ کر بھیج دیا کہ جاؤ کفار مکہ کے پاس، مکہ والوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے کہو تمہارا مال خطرے میں، ابو سفیان پھنسنے والا ہے۔ مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اب پہلے کے وقتوں میں نا ایمرجنسی الارم بجایا جاتا تھا، ہمارے بھی یہاں پر ایمرجنسی الارم ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے، بریکنگ نیوز۔ اور یہ کہا جاتا ہے شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ وہ شیر آتا نہیں، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے شیر واقعی ہی آ جاتا ہے، اور لوگ مانتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں، بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے۔ اور جب جا کے بریکنگ نیوز کی طرف دیکھا جاتا ہے تو جناب بریکنگ نیوز تو بڑی دور کی بات، وہ خالی بریک بھی نہیں ہوتی، وہ خالی نیوز بھی نہیں سمجھنے کے لیے ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر بات دیکھی دکھائی سنی سنائی ہم آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بے وقوف بندہ ہوا ہے، کیا ہے جی؟ سب سے بڑا بے وقوف بندہ وہ ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگ پڑتا ہے، سب سے بڑا بے وقوف۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟
ادھر سے آپ اس نے کہا نہ ہو تیرے بھائی تیرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، اچھا میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، اس کی اتنی وچار، اس کی اتنی جرت کہ میرے بارے میں اس طرح کی سوچ، اس کی تو خیر نہیں۔ حالانکہ جا کے بھائی سے پوچھا نہیں کہ بھائی مجھے میرے بارے میں آپ نے یہ بات کہی بھی کہ نہیں کہی۔ دشمن کو تو سہارا مل جاتا ہے اس بات سے کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا فساد پیدا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھیں، اگر گھر میں جھگڑا ہوا ہے، بہنوں کا جھگڑا ہوا ہے، بھابھیوں کا جھگڑا ہوا ہے، زوجہ کا جھگڑا ہوا ہے، تو بھائی اس مسئلے کا سلوشن، اس کا حل نکالیں، بیٹھ کر مجلس بٹھائیں، سب کو سامنے بٹھائیں۔ یہ کیا تماشا ہے، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی بات میرے سامنے، یہ کیا بات ہوئی؟ جناب پیٹ میرا درد کر رہا ہے، اب خوراک کسی تیسرے بندے کو کھلا دے کہ میرے پیٹ کی درد کیسے ختم ہو؟ اسی لیے بات اگر میری پتہ چلتی ہے تو میرے تک پہنچائیں، نہ کہ میری بات کو تیسرے بندے تک پہنچایا جائے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ جب ہم سیکھیں گے تو تبھی ہمارا معاشرہ بربادی سے بچے گا، تبھی ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف چلے گا۔ ہم یہ کہتے رہتے ہیں اور تالاب میں گندی مچھلی ہو تو تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور بھائی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا کہ تالاب کو گندا کرنے والی مچھلی کبھی میں تو نہیں، وہ مچھلی میں ہی تو نہیں جو تالاب کو گندا کر رہی ہوں؟ ارے میری وجہ سے گھر والے تنگ تو نہیں؟ ارے میں جب گھر میں آتا ہوں تو سارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور بھائی تمہارا روگ نہیں، یہ تمہارے اوپر نحوست ہے کہ تمہارے گھر آنے کی وجہ سے تمہارے گھر والے تم سے پریشان، کتنے پریشان ہیں تمہارے۔ اب بندہ دیکھ لیں، بھائی بڑا سیٹ بنا ہوتا ہے، بھائی بڑی اس کی عزت ہوتی ہے، جناب میں گلیوں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، چودھری صاحب السلام علیکم، حضرت صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم۔ لیکن جیسے میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سلام کی دور کی بات، کوئی مجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے؟ اخلاق ہوں اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، ایسا عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھنا چاہیے۔ ہم بڑا کیا کرتے ہیں، لوگوں کے منہ پر بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اسی بندے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی بندے کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ سیکھیں گے تو تبھی ہم معاشرے میں اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اب جایا جا رہا، بریکنگ نیوز کیا ہوتی تھی پہلے کے وقتوں میں، الرٹ الارم کیا بجایا جاتا تھا کہ اونٹ کے کان اور ناک کو کاٹ دیا جاتا تھا، اونٹ چلاتا تھا، سارے لوگ باہر آ جاتے، کیا ہو گیا؟ پھر بتایا جاتا تھا کہ یہ ہو گیا۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، مکہ میں جا کر اونٹ کے کان کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے، اونٹ نے چلانا شروع کر دیا، مکہ کے لوگ سارے جمع ہوئے، اس نے بتایا تمہارا مال لوٹ لیا گیا ہے، تمہارا مال خطرے میں ہے، ابو سفیان خطرے میں۔ سب باہر نکلے، جنگ کا سامان لیا، ہزاروں گھوڑے لے، اور اس کے بعد اونٹ لیے تو نکل پڑے، شرابوں کے مٹکے پر لیے، نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور اس کے بعد بے حیائی پھیلانے والی عورتوں کو ساتھ لے لیا کہ اب ہم نے کفر کے ساتھ جو ہے نا وہ اب ڈٹ کے رہنا ہے اور ہم نے دین اسلام کو ختم کر دینا۔ اس نیت کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے۔ اب راستے میں خبر آ چکی تھی کہ جناب ابو سفیان نے راستہ چینج کر لیا ہے، اب خطرے کی گھنٹی ختم ہو چکی ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو برباد کر کے رکھ، اور کئی ایسے ہیں، کئیوں کو میں ایسے جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس بیماری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے گجلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے نکلنا بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اب جب پتہ چل چکا تھا کہ جناب مال محفوظ ہو چکا ہے، بندہ بچ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے؟ واپس لوٹ جانا چاہیے تھا نا۔ کہنے لگا نہیں، ان کی اتنی جرت کہ ہماری طرف دیکھا، تکبر کیا، غرور کیا۔ جب بندہ غرور کرتا ہے نا تو زبر سے زیر ہو جاتا ہے، آسمان سے ایسا پٹکا جاتا ہے، ایسا گرتا ہے کہ اس کے لیے اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر کبھی بندہ سنبھل نہیں پاتا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، کتنے برابر بھی؟ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں کیا جا سکے۔ رائی کا دانہ، چھوٹا سا دانہ، اتنا بھی کسی کے اندر غرور ہوا، اور جب بندے کے اندر غرور آ جاتا ہے نا تو وہ سب کچھ اپنا برباد کر بیٹھتا ہے، غرور کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کہتے کہتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آخرکار وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب میرے محترم سامنے کرام، رات کا لمحہ ہے، یہاں پر شرابیں پیے جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، یہاں پر گانے بازے سنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر دوسری طرف صحابہ ساری رات اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ یا مالک و مولا، میری جتنی جمع پونجی تھی نا، میں نے جتنا کچھ اکٹھا کیا تھا سب لے کر آ گیا، سب لے کر آ گیا۔ یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے، میں نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے، وہ لوگ بھی میں لے کر آیا ہوں۔ یا اللہ مجھے، میں نے مدینے کی گلیوں میں گالیاں سنی،
یا اللہ میں وہ بھی بندے لے کر آ گیا ہوں، یا اللہ سب کو تیری بارگاہ میں لے گا، یہ سب ختم ہو جائیں اس کی ٹینشن نہیں، لیکن ٹینشن اس بات کی ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ یا اللہ غیب سے کچھ مدد عطا فرما، اور ایسی غیب سے مدد عطا فرمائی حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور اتنا زار و کتار روئے اس رات کو، اتنا زار و کتار روئے کہ آپ کی چادر سر سے آپ کی کندھوں پر آ گئی، کندھوں سے پھر نیچے گر گئی، نیچے تشریف لے آئے، اور آخر کار حضور نے اپنا چہرہ اٹھایا اور حضور مسکرائے۔ صدیق اکبر کہنے لگے جب میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا تو میرے دل میں چین آیا، میرے دل میں سکون آیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صدیق کو دیکھو رب نے جبریل کے ہاتھ ہماری غیب سے مدد عطا فرما دی، 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیا، 5000 فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدر کے مقام میں نازل فرما دیا۔ اب میرے محترم سامعین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو الرٹ کیا، صحابہ کرام کو اس بات کی انفارمیشن عطا فرمائی کہ دیکھو ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن جنگ کا ماحول بن چکا ہے، اب وہ جنگ کے لیے آ چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا کبھی کسی کے اوپر کسی احکام کو نافذ نہ کیا کریں، ہم نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں پوری پڑھ رہا ہے نا، 20 رکعتیں، جو نہیں نہ پڑھا اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے یار یہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ او بھائی تم کون ہوتے اس کو کہنے والے؟ تم تو رب کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ تو مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کر۔ تمہیں کس نے کہہ دیا نافذ کرنے کا؟ اور جناب جو بندہ نفل پڑھنے لگ جائے نا وہ بقیہ سب کو گناہ گار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب میں کئیوں کو ایسا کو دیکھا ہے، اگر کسی نے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ بھائی اس کا اپنا فعل ہے۔ ہمارے یہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تم نے 4 سنتیں چھوڑ دی ہیں تمہاری تو نماز ہی قبول ہے۔ او بھائی تم کون ہوتے ہو نافذ کرنے والے؟ تمہیں کہنے کا حکم ہے کہ بھائی تبلیغ کرو، دین اسلام کو پھیلاؤ۔ اب اگلے بندے کی سوچ ہے، اگلے بندے کی مرضی ایکسیپٹ کرے یا پھر ریجیکٹ کر لے، یا تو تمہیں چھوڑ دے یا تو قبول کر لے۔ اب حضور نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا 40 سال کی عمر میں، اعلان نبوت فرمایا۔ اب چاہتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا تھا، اور جہاں پر ابو بکر نے پڑھ لیا وہاں پر ابو جہل ہی پڑھ سکتا تھا، لیکن ان کے مقدروں میں نہیں تھا، اور جن کے مقدروں میں نہیں ہوتا اس کو جتنا مرضی کہا جائے وہ پیچھے رہ جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اب بس وہی ہوگا جو آپ فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے، اور جب علی کی باری آئی نا تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کا اور علی کا تو بڑا ہی پرانا رشتہ ہے، آئے ہے تو تلوار کا اور علی کا تو بڑا ہی پرانا رشتہ ہے، ارے دیواریں ہل جاتی ہیں اور علاقہ تھم جاتا ہے، آج بھی علی کے نام سے خیبر ہل جایا کرتا ہے۔ آج بھی اگر حضرت علی کا نام لے کر کسی چیز کو دبا دیا جائے نا، ہلا دیا جائے تو قسم باخدا علی کے جوش اور جذبے کی وجہ سے، علی کی طاقت کی وجہ سے وہ چٹان جس کو بندہ ہلا بھی نہیں سکتا اس کو ریزہ ریزہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ علی کو ایسی ضرورت اللہ تعالیٰ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ سارے جو ہے نا یہ ہجرت کرنے والے صحابہ بول رہے ہیں، انصار میں سے بھی کوئی بولے، انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ کی نظر ہمارے اوپر ہے، آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، کہا کہ یا رسول اللہ ہم خشکی پر بھی لڑیں گے۔ آئے کیا جملے ہیں، خشکی پر بھی لڑیں گے، سمندر پر بھی لڑیں گے، انسانوں سے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں گے تو جنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار۔ ابھی وہ بیٹھے ہیں، حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور کمال کے جملے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہمارے بارے میں رائے پوچھ رہے ہیں، ہماری رائے تو یہ نہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، نہ ہم وہ نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ جب تک یہ جان باقی ہے ہم آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یا رسول اللہ ساری جانیں قربان کر دیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بات آخری کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کافی طویل ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو پھر جنگ کے لیے جانا ہے نا تو چھوٹے بچوں کو واپس بھیج دیا جائے۔ جب حضور نے فرمایا چھوٹے بچوں کو واپس بھیج دیا جائے، وہ نوجوان جن کو کہا جائے نا دین کے معاملے میں نکلو، او جی میری طبیعت خراب ہوگی، وہ لوگ جو سارا دن تھک ہار کے رات کو پیناڈول کھا کے سوتے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں جملہ ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کو جب حضور نے ارشاد فرمایا نا تم واپس چلے جاؤ، حضرت عمیر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول، بالکل چھوٹی سی عمر، ابھی صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا، زاروں کی تار روئے، کمپیوٹر کے لیے نہیں، موبائل کے لیے نہیں، یا نئی سائیکل کے لیے نہیں روئے،
اور روتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. چھوٹا سا بچہ, میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. اب حضور نے جب اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو حضور نے فرمایا چلو یار اس کو بھی ساتھ لے لو. اور جنگ کے میدان میں جب پہنچا, ایسا نہیں کہ لڑا نہیں, 2 بچے اپنے چچا کے پاس آتے ہیں, چچا چچا ذرا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے. کہا کہ کیا کہنا ہے ابو جہل کو. کہا کہ اس کو قتل کرنا ہے. کہا کیوں. کہا کہ سنا ہے ہمارے محبوب کو وہ گالیاں دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے. اب اگلا جملہ دیکھنا, چھوٹا سا بچہ, ابھی صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا, کہنے لگا چچا ابو جہل کہاں ہے, اس کو قتل کرنا ہے, ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے. چچا مسکرائے اور کہنے لگے کہاں ابو جہل, کہاں تم چھوٹے سے, کہاں تم چھوٹے سے ہو. مسکرائے اور کہنے لگے اگر تم قتل نہ کر سکے تو کہا کہ ٹھیک ہے, قتل نہ بھی کر سکا تو کم از کم محبوب کے نام پر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں. کیا بات ہے یار, کیا جذبہ تھا ایمان کا, کیا جذبہ ایمان کا لیول تھا ان کا کہ کمال کے بعد. اور گویا تقدیر بھی یہ کہہ رہی تھی ارے یار جس قوم کے بچے کے اندر اتنی شجاعت اتنی طاقت ہے, اس قوم کے علی کا مقام کیسا ہوگا, اس قوم کے علی کا مقام کیسا ہوگا, محبوب کا مقام کیسا ہوگا. محبوب پر اپنے کیسی طاقت عطا فرمائی. غزوہ خندق کے موقع, خندق جب کھودا جا رہا تھا نا تو صحابہ کرام 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور فقط کھجور کی ایک گٹک کے اوپر گزارا کر رہے تھے. خندق کھود رہے, ایک چٹان آ گئی, اب ٹوٹ نہیں رہی حضور کی بارگاہ میں. حضور نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور حضور کی حالت یہ تھی کہ حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. اور بھائی ہر وقت کھانا ہی سنت نہیں, حلوائی کھانا سنت نہیں, اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کو برداشت کرنا بھی سنت ہے. اس سنت کو کس نے اپنانا ہے, اس سنت کو ہم نے نہیں اپنانا, اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں. حضور اٹھے, پھاوڑا عرب میں پشتوں میں یا غالباً فارسی میں ہتھوڑے کو پھاوڑا کہا جاتا ہے. اب حضور نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اس چٹان کے اوپر 3 دن کی بھوک کے باوجود. حضور نے جیسے ہی چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی, وہ چٹان جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی, جب حضور نے پہلی ضرب لگائی تو ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی. کتنی طاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور ایسا بھی نہیں کہ جنگ بدر میں سب کو آگے کر دیا اور حضور نے فرمایا میں پیچھے ہی رہتا ہوں, نہ. حضرت علی فرماتے ہیں جب جنگ کا میدان سج گیا نا, سارے صحابہ لڑ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کفار کی لائنوں کے اندر, قطاروں کے اندر سب سے آگے جانے والی ذات مصطفیٰ کی تھی. اور مصطفیٰ جہاں سے گزرتے جا رہے تھے کافروں کو باصرِ جہنم کرتے جا رہے ہیں. آج کریں یار, اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں. آئیں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں, بقیہ 12 دن جو رہ گئے ہیں آ جائیں, دین اسلام کو دے دیں. یہ دن باقی بار بار نہیں آنے, ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ ماہ رمضان تو آئے گا, ہماری زندگی نہ رہے, ہماری زندگی نہ رہے. 10 دن دے رہے ہیں اعتکاف کرنے. دعوت اسلامی کے تحت ہر سال الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سنت کے اعتکاف کرتے ہیں. ہمارے پیارا کا بھی سنت اعتکاف کیا کرتے تھے ہر سال, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اعتکاف کریں, 10 دن نکال لیں مسجد میں آنے کے لیے, مسجد میں رہنے کے لیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں گزاریں. انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو سنتیں سکھائی جائیں گی, ضروری احکامات سکھائے جائیں گے, انشاءاللہ الکریم فرض علوم سکھائے جائیں گے. وہ علم سکھایا جائے گا جو آپ کو آج سے پہلے ہو سکتا ہے کبھی نہ فراہم کیا گیا ہو. اگر آپ یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مغرب کی اذان سے پہلے, مغرب کی نماز سے پہلے 20ویں روزے کو فیضان مدینہ دھلا بازار میں تشریف لے جائیں. ادھر آ جائیں, عصر کی نماز پڑھ لیں, آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی العامر صلی اللہ علیہ وسلم.